الحمد لحضرت الجلالہ والنعت لخاتم الرسالہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق اللہ العظیم۔ لفظوں کے بیچتا ہوں پیالے خرید لو، شب کا سفر ہے اجالے خرید لو، مجھ سے نہ ہو سکے گا گستاخ صحابہ کا احترام، میری زباں کے واسطے تالے خرید لو۔ اور میں قاصد حق نواز ہوں، میں قاصد امیر عظیمت ہوں، شیعہ کافر ہے پیغام میرا۔ عجب الاحترام قابل صد احترام معزز دوستو، بھائی اور بزرگوں، صدر جلسہ جناب محترم یاسر علی فاروقی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً میری اور آپ کی ملاقات نسبت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہے۔ میں کچھ بھی کہوں آپ نے سننا ضرور ہے، تو اس سے اچھا ایسا نہ ہو کہ کچھ میں دے دوں کچھ آپ لے لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ مقدس اور لا ریب لا شک کتاب ہے، جس کتاب میں خلاق عالم نے بہت سے تذکرے اور بہت سے واقعات کا ذکر کیا ہے۔ بعض واقعات ایسے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے اور آنے والی امتوں کے لیے عبرت بنائی، اور بعض واقعات اس لیے مذکور ہیں تاکہ ان واقعات کو پڑھ اور سن کر میں بھی اور آپ بھی اور آنے والی امت بھی اسی طرز پر عمل پیرا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بعض مقامات اور بعض تذکرے اس انداز سے کیے ہیں کہ مشکلات، ظلم و تشدد سہنے کے بعد جو لوگ کامیاب اور کامران ہوئے، ان کا تذکرہ بھی خلاق عالم نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ احادیث طیبہ میں سے سب سے پہلی حدیث جو بیان کی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یقیناً جو کام جو کاز آپ کریں
وہ جس طبقے کا بھی مولوی اور عالم ہو، وہ مشورہ آپ کو یہی دیتا ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے۔ آپ کا پیر اور آپ کا قطب جو بھی ہو، اس کا مشورہ آپ کو یہی ہوتا ہے کہ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، اور آپ نے جس عمل کو شروع کیا ہے یا آپ جو کام کرنا چاہتے ہیں، خواہ وہ کام دینی ہے یا دنیاوی، اس کام کا تعلق جس طبقے سے بھی ہے، مشورہ آپ کو یہی ملتا ہے۔ آپ کو مصلحت کے ساتھ بات کرنے والا شخص یہی کہتا ہے کہ آپ کی نیت درست ہونی چاہیے، لیکن میں نے اور آپ نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، یہ سب سے پہلی حدیث ہے۔ یقیناً اس حدیث کو بھی کسی نے روایت کی ہے، یقیناً اس حدیث کو بھی کسی نے بیان کیا ہے، یقیناً اس حدیث کو بھی مجھ اور آپ تک کسی نے پہنچایا ہے، یقیناً اس حدیث کو صحیح طور پر مجھ اور آپ تک پہنچانے کا بھی ایک سلسلہ بنا ہے۔ مجھ اور آپ تک اس حدیث کی رواداری بھی کسی طبقے سے ہوئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جناب رسول اللہ کی محفل میں بیٹھنے والے لوگ 40,000، 50,000، 1,00,000، کم و بیش 44,000 بتلائی جاتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات جو حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، اس میں کسی راوی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی امام کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ فلاں یہ کہے فلاں یہ کہے، اس روایت کے متعلق کوئی اختلافی بات نہیں کرتا ہے، کوئی دوسری رائے نہیں دیتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، انما الاعمال بالنیات، اس کو روایت کرنے والے صحابہ کی تعداد کتنی ہوگی؟ 20,000، 10,000، 40,000، 50,000؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس روایت کو بیان کرنے والوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ہوگی؟ 20,000 ہوگی؟ 30,000 ہوگی؟ کتنی ہوگی؟ اپنی رائے تو دو، کیا کہتے ہو؟ کتنی ہوگی؟ کچھ تو پلے پڑے، کتنی ہوگی؟ 60,000 ہوگی۔ اس روایت کو بیان کرنے والا صرف ایک صحابی ہے۔ کتنے صحابہ ہیں؟ صرف ایک صحابی ہے، اور اس صحابی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ کتنے صحابی ہیں؟ صرف ایک صحابی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کون سی تقریروں کا نشہ چڑھا ہوا ہے؟ ہمیں وہ تقریریں بھی آتی ہیں، لیکن آپ کسی محفل میں جائیں تو کچھ لے کر جائیں، کسی سے وابستہ ہوں تو آپ کو کچھ ملے وہاں سے، آپ کسی محفل میں جائیں تو کچھ نکتہ لے کر جائیں۔ واہ واہ والی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہے، ابو بکر صدیق ہے، جو اس صحیح روایت کا راوی ہے۔ کتنے صحابی ہیں؟ ایک صحابی ہے، انما الاعمال بالنیات کو بیان کرنے والا، اور وہ صحابی کوئی عام صحابی نہیں ہے، اس صحابی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق کون ہے؟ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، ایک صحیح روایت بیان کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، جس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے، پوری امت کا اجماع ہے، لیکن یہ ابو بکر صدیق کون ہے؟ اس پر بھی تو سوال اٹھتا ہے نا، جس پر پوری امت اجماع کر رہی ہے۔ اس ابو بکر صدیق کی
तारीफ तो बताई जाए, इस अबू बकर सिद्दीक की तो मिदहत बयान की जाए, इस अबू बकर सिद्दीक का नसब बयान किया जाए, इस अबू बकर सिद्दीक का घराना बताया जाए, इस अबू बकर सिद्दीक का याराना बताया जाए। ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? ये मोहम्मद का सबसे पहला साथी है, ये मोहम्मद का सबसे पहला यार है, ये मोहम्मद का सबसे पहला दोस्त है, ये मोहम्मद से सबसे पहले वफा करने वाला है, ये सबसे पहले कलमे की तस्दीक करने वाला है, ये सबसे पहले मोहम्मद के साथ चलने वाला है, ये सबसे पहले रिसालत की तस्दीक करने वाला है, ये सबसे पहले वहदानियत का इकरार करने वाला है, ये सबसे पहले मोहम्मद को कंधों पे उठाने वाला है, ये सबसे पहले इस्लाम के लिए पत्थर खाने वाला है, ये सबसे पहले जख्म छेने वाला है, ये सबसे पहले मार खाता है इस्लाम के लिए, ये सबसे पहले मार खाता है कलमे के लिए, ये सबसे पहले मार खाता है वहदानियत के इकरार करने के जुर्म के पादाश में। लेकिन सुनो मेरी बात, ये वो अबू बकर सिद्दीक है, नजरिए की बात की, वहदानियत की बात की, इस्लाम की बात की, डंके की चोट पर की, बरमला की, जुल्म आया, बर्बरियत आई, तशद्दुद आया, न नजरिया बदला न मिशन बदली, न नजरिया बदला न मिशन बदली। जुल्म और तशद्दुद सहने के बाद अपनी आवाज को बदला नहीं बदला। जब हालात ठीक थे तब भी मोहम्मद के साथ खड़े रहे, और जब हालात सख्त हुए तब भी मोहम्मद के साथ खड़े रहे। फिर ये नहीं कहा कि कलमे में थोड़ी नरमी लाई जाए, फिर ये नहीं कहा अपने मुवक्कफ को थोड़ा नरम किया जाए, फिर ये नहीं कहा अपनी आवाज को थोड़ी दबा दी जाए, फिर ये नहीं कहा अपने अंदाज को थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, फिर ये नहीं कहा कि अपने लबो लहजे पर थोड़ी सी नरमी की जाए, बल्कि मोहम्मद का अबू बकर तो वो है जब बात मोहम्मद की रिसालत की आई तो तलवार उठा ली, नरमी दिखाई। नरमी दिखाने वाली बात यहां नहीं चलती, नरमी दिखाने वाली बात इस्लाम के मुकाबले में नहीं चलती। हक नवाज ने जुल्म क्यों बर्दाश्त किया? हक नवाज को क्यों घसीटा गया? हक नवाज को जंग की गलियों में नंगा करके, नंगा बराना करके, सिर्फ धोती पहनाकर क्यों घसीटा गया? वजह यही थी, उसने कहा मैं अबू बकर के मुनकर को मुसलमान नहीं मानता। हम भी इस नजरिए से रूगर्दानी और रूगर्दानी करने वालों को हम करने भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरह और अगर आपने कहना है कि इस नजरिए में थोड़ी सी नरमी कर ली जाए, इस नजरिए पर थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर ली जाए, इस नजरिए पर थोड़ी सी नरमी कर ली जाए, इस नजरिए और आवाज के साथ जुर्रत और गैरत के लबो लहजे को थोड़ी बुज़दिली की तरफ लाई जाए, इस कुफर के नारे को दबाकर अमन की बात कर ली जाए, मान लेता हूं मैं आपकी बात, हम अपना अंदाज तब्दील कर लेते हैं, मानता हूं मैं आपकी बात, अपना लबो लहजा तब्दील कर लेते हैं, मानता हूं मैं आपकी बात, अपना अंदाज बदल लेते हैं, मानता हूं मैं आपकी बात, अपने किरदार को थोड़ा सा साइड पर रख लेते हैं। लेकिन मुझे बताओ तो सही, हक नवाज का तड़पता हुआ लाशा मुझे कौन वापस देगा? बताओ तो सही, मुझे ज़ियाउर रहमान जैसा मुअर्रिख फिर कौन ला कर देगा? बताओ तो सही, मुझे आज़म तारिक का छल्ली जिस्म वापस कौन देगा? बताओ तो सही, मुझे इल्म का समंदर अली शेर वापस ला कर कौन देगा? और बताओ तो सही, मुझे कातिलुल काफिरीन मलिक इसहाक का लाशा कौन देगा? और बताओ तो सही, मुझे गुलाम रसूल शाह का तड़पता हुआ लाशा कौन देगा? और बताओ तो सही, मुझे मलिक इसहाक का उजड़ा हुआ घर वापस कौन देगा? बताओ तो सही, मुझे इलियास जुबैर का तड़पता हुआ लाशा कौन देगा? बताओ तो सही, मुझे अब्दुल गफूर नदीम जैसा मुदब्बिर कौन देगा? बताओ तो सही, मुझे हक नवाज जैसा मुअर्रिख व मुदब्बिर फकीह मुसन्निफ कौन देगा? बताओ तो सही, मुझे
حق نواز کی جوانی کون لٹائے گا؟ بتا تو صحیح، جس گلی کوچے میں میری ماں عائشہ کی عزت کو تارا تارا کیا گیا وہ عزت واپس کون دے گا؟ تو مجھے امی عائشہ کی عزت واپس لٹا دے، تو حق نواز کی جوانی لٹا دے، تو ملک اسحاق کی جوانی لٹا دے، تو غلام رسول شاہ کی جوانی لٹا دے، تو ملک حق نواز کی جوانی لٹا دے، تو ملک عمر کی جوانی لٹا دے، میں اپنے نظریے کو چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن اگر مجھے یہ لاشیں نہیں ملتے، مجھے اگر اجڑے ہوئے گھر نہیں ملتے، مجھے اگر تڑپتی ہوئی لاشیں نہیں ملتی، مجھے اگر ابو بکر صدیق کی عزت نہیں ملتی، مجھے اگر امی عائشہ کی دوپٹہ کی تحفظ نہیں ملتی، میں یہ نعرہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں یہ نظریہ ہرگز نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں اس نظریے سے روگردانی ہرگز نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ تو وہ نظریہ ہے جو حق نواز نے مجھے کلمے کی بنیاد پہ دی ہے، یہ نعرہ تو وہ نعرہ ہے جو حق نواز نے مجھے کلمے کی بنیاد پہ دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ۔ یہ تو وہی ہے، کافر کافر شیعہ کافر کا نعرہ تو قرآن سے ثابت ہے، ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے یہ تو میرے رب نے طریقہ بتلایا ہے، یہ طریقہ حق نواز کا نہیں ہے، یہ طریقہ عیسار و مختار کا نہیں ہے، یہ طریقہ میرے رب کا ہے کہ صحابہ کو جاہل کہا جائے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ جواب میں جاہل ہی کہنا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ جاہل ہی کہنا ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، پڑھے ہوئے لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائیں گے یہ الا کس لیے استعمال ہوتی ہے، یہ الا کون سا حرف ہے، یہ آپ تحقیق کر لیجئے، یہ نحوی حضرات سے آپ پوچھئے، وہ آپ کو بتلا دیں گے۔ الا حرف تاکید ہے، کیا ہے؟ حرف تاکید ہے۔ اور لفظ انا یہ بھی حرف تاکید ہے۔ اللہ نے تین تاکیدوں کے ساتھ کہا، تین تاکیدوں کے ساتھ کہا کہ میرے صحابہ کو جاہل کہو گے تو جواب میں جاہل کہا جائے گا، اور 1400 صدی بعد انداز جہالت سے نکل کر جب کفر پہ آئے گا تو پھر ہم بھی تین تاکیدوں کے ساتھ کہیں گے، کافر کہو گے تو کافر کہا جائے گا۔ اسی طرح ہونا چاہیے، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ہماری گفتگو کو محض کسی کی مخالفت میں نہ لیا جائے، ہم فقط ان کے مخالف ہیں، ہم فقط ان کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہماری لڑائی فقط ان کے ساتھ ہے جو اصحاب رسول کے دشمن سے نرمی کا تصور رکھے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو اصحاب رسول کے ساتھ بھائی چارگی کا درس دے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو حق نوازیت سے پھر جائے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو اعظم طارق کے نظریے کو چھوڑ دے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو مورخ اسلام علامہ ضیاء الرحمن کی تاریخ کو پھینک دے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو بابا حیدری کے نظریے کو ٹھوکر مار دے، ہماری لڑائی تو ان کے ساتھ ہے جو ملک اسحاق کا دشمن ہو۔ اصحاب رسول کے دشمن سے دشمنی رکھنا اسلام کا درس ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے لیغیظ بہم الکفار، یہ کون سی روایت ہے؟ یہ میری اور آپ کی بات ہے؟ یہ کہاں کا جملہ ہے؟ اللہ کا ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں لیغیظ بہم الکفار کا تذکرہ ہے کہ نہیں ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار کا تذکرہ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ سب مانتے ہیں، پھر وہاں بھی نرمی کی بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ نرمی کی بات وہاں بھی لائی جائے۔ محمد الرسول اللہ والذین ماہو، ماہو سے مراد کون ہے؟ جو ان کے ساتھ ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سوال یہ ہے
محبت کا تذکرہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا، اسی طرح لیکن محبت کا تذکرہ بعد میں کیوں ہے؟ اشداء علی الکفار کا تذکرہ پہلے کیوں ہے؟ یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے ذہن میں کبھی آیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ سوچنا کبھی، اشداء علی الکفار کا تذکرہ پہلے کیوں ہے؟ رحماء بینہم بعد میں کیوں ہے؟ امن کی رٹ لگانا آسان ہے، ہم آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دیں گے ایک نوازیت۔ اشداء علی الکفار جب ہوگی تو رحماء بینہم کا مصداق بنیں گے۔ جب تک آپ کے دل میں اصحاب رسول کے دشمن کی نفرت نہیں ہوگی، آپس میں محبت نہیں ہو سکتی۔ رحماء بینہم کے لیے اشداء علی الکفار کا ہونا ضروری ہے۔ ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ میں اور آپ اپنے باپ کے دشمن سے دوستی نہیں لگا سکتے۔ بھائی کے ساتھ جس کی لڑائی ہو جائے، چھوٹا بھائی کہتا ہے میرے غیرت پر سوال ہے، میرے بڑے بھائی سے لڑائی کی ہے۔ یہاں بات ابو بکر صدیق کی ہے، جو امام الصحابہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو خلیفہ رسول ہے، جو وصی رسول ہے، جو پیغمبر کے بعد مسلح سنبھالنے والا ہے، یہاں اس کو کافر کہا جا رہا ہے اور آپ امن کی بات کرتے ہو سکتی ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اشداء علی الکفار جب آپ کے دل میں ہوگی، رحماء بینہم خود بخود آ جائے گی۔ اور اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، ہم جس قافلے کے ساتھ رواں دواں ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کفار پر سخت ہو کر چلے گئے۔ حق نواز جنگی شہید رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شیعو میں تمہارے نام کو گالی بنا دوں گا۔ اشداء علی الکفار کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ بلند آواز سے ہے۔ اعظم طارق شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر جبریل بھی آ کر کہہ جائے کہ شیعہ مسلمان ہیں، میں کہوں گا تصدیق کر لو، پھر بھی تصدیق کر لو۔ اشداء علی الکفار کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ حیدری بابا شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر دنیا شیعت پاکستان میں میرا چیلنج قبول نہیں کر سکتی ہے، مجھے اسلام آباد سے ایران لے کر چلے جاؤ، میں وہاں پھٹ کر بتاؤں گا شیعہ کافر ہے۔ اشداء علی الکفار کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ امن والی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں ہم، پاکستان میں بہت سے علماء امن کی بات کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ بھی تو امن کی بات کرتے ہیں، ان سے آپ کا اختلاف کیوں نہیں ہے؟ ہماری لڑائی اسی بات پر ہے کہ آپ حق نوازیت کو نہیں سمجھتے ہو۔ ہمارا اختلاف کسی سے نہیں ہے، ہمارا اختلاف حق نواز کی مسند پہ آنے والوں سے ہے کہ حق نواز کا طرز ہمیں چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بلند آواز سے۔ حق نواز تو اس دور میں آیا تھا نا جب کفر کتابوں میں چھپا ہوا تھا، لیکن آپ تو اس وقت آئے ہو جب کفر جنا روڈ پہ آیا ہے۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ ہم سب حق نواز کی طرز کو سننا چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہم حق نوازیت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے قائل نہیں ہیں، اسی نظریہ پر قائم رہیں گے آپ انشاءاللہ۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کا مصداق بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ کے یہی ارادے پختے ہیں اور اگر آپ اسی ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ نہیں کیا، آپ روزانہ کوئی ایک واقعہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا پڑھ لیجئے، آپ کو نظریہ حق نواز خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ حق نواز نے اپنی جوانی اس نظریے پر کیوں لٹائی تھی، حق نواز کو اٹھنا کیوں پڑا تھا، حق نواز تڑپتا کیوں تھا، حق نواز نے راتوں کو نیند کیوں حرام کی تھی،
حق نواز نے بچوں کو یتیم کیوں کرایا؟ حق نواز نے بیوی کو بیوہ کیوں کرایا؟ حق نواز نے گھر بار کیوں چھوڑا؟ حق نواز علاقے سے دور کیوں گیا؟ حق نواز کو در بدر کیوں کیا گیا؟ حق نواز پر ظلم و تشدد ہوا؟ جب یہ سب کچھ آپ پڑھیں گے، آپ غیرت کی بات پڑھیں گے، پھر آپ کو حق نواز سمجھ آئے گا۔ آپ جرت کی بات پڑھیں گے، پھر آپ کو حق نواز سمجھ آئے گا۔ آپ بہادری کی بات پڑھیں گے، پھر آپ کو حق نواز سمجھ آئے گا۔ آپ کفر کو للکارنا پڑھیں گے، آپ کو حق نواز سمجھ آئے گا۔ آپ منافقت کا پردہ چاک پڑھیں گے، آپ کو حق نواز سمجھ آئے گا۔ آپ باطل کے خلاف ڈٹنا پڑیں گے، آپ کو حق نواز یاد آئے گا۔ آپ کفر کو کفر کہنا پڑیں گے، آپ کو حق نواز یاد آئے گا۔ جب آپ کو حق نواز اسی طرز پر یاد آئے، اسی جرت کے ساتھ یاد آئے، اسی بہادری کے ساتھ یاد آئے، اسی غیرت کے ساتھ یاد آئے، پھر آپ جنگ کا رخ کرنا۔ اور محمودیہ کی خبر سے آپ کو یہی آواز آئے گی، فنا باللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا